الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. اللہ تعالیٰ نے ان دو آیتوں میں مسلمانوں کو، جو کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے اور پھر مدینہ منورہ کے خاص طور پر یہودیوں نے مسلمانوں کے لیے وہاں رہنا دشوار کرنے کی کوشش کی، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشین گوئی کے طور پر یہ تسلی دی کہ مسلمانوں، تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. لن یضروکم الا اذی، یہ کتنی ہی مخالفت کر لیں، کیسی ہی مخالفت کر لیں مدینہ منورہ کے یہود، یا کتنی ہی کوششیں کر لیں تمہارے نقصان پہنچانے کی، مگر یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے سوائے اس کے کہ زبان درازی کریں گے، گیدڑ بھپتیاں دیں گے، اور زبان درازی کے سوا یہ کچھ کر نہیں سکتے. اور اگر مقابلے کی نوبت آ بھی گئی تو یہ شکست کھائیں گے. اور ہوا بھی یہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب زمانہ آیا حضرت سیدنا صدیق اکبر کا، اور پھر زمانہ آیا حضرت سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور جب مقابلہ ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ منورہ سے نکال دیا ان کو. اور بہرحال قرآن کریم کی یہ پیشین گوئی حرف بحرف صادق آئی کہ جب بھی مقابلہ ہوگا یہود کا مدینہ منورہ میں، تو یہ یہود مدینہ منورہ میں غالب نہ آ سکیں گے سوائے پشت پھیر کر جانے کے. یہاں اللہ نے خاص طور پر فرمایا یہودیوں کے بارے میں کہ ان کے اوپر اللہ نے ذلت کو ڈال دیا ہے، رسوائی کو ڈال دیا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ مذاہب میں سب سے قدیم مذہب جو اس وقت دنیا میں موجود ہے تو وہ یہود کا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضرت عیسیٰ سے بھی پہلے کا ہے، اللہ کے نبی سے بھی پہلے کا ہے. اتنا قدیم مذہب ہونے کے باوجود ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ مذہب بحیثیت مذہب کے ساری دنیا میں زیادہ ماننے والے اسی کے ہوتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ سمٹتے سمٹتے صرف ایک خطے کے اندر یہ قوم رہ گئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی اسی پیشین گوئی کا اثر ہے کہ اللہ نے فرمایا ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، کہ اللہ تعالیٰ نے ذلت کو ان کے اوپر مسلط کر دیا. اب اگر کوئی یہ آج کے زمانے میں یہ کہے
کہ یہودیوں کی ایک مسلسل حکومت قائم ہے جس کو لوگ اسرائیل کے نام سے جانتے ہیں، تو ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ پوری دنیا میں ایک تو فلسطین کا علاقہ کتنا بڑا، اور اس میں بھی آدھا، اور وہ آدھا بھی اپنے وجود میں دراصل امریکہ اور برطانیہ کی چھاؤنی کی طرح ایک حیثیت رکھتا ہے، اور وہاں انہی کے زیر اثرات باتیں مانی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں مسلمانوں کا مذہب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عیسیٰ کے بعد آئے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ساری دنیا میں حکومت اور بحیثیت قوم کے یہود زیادہ ہوتے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ان کے اوپر قیامت تک کے لیے ذلت اللہ نے ڈال دی ہے۔ ہاں اگر وہ کہیں ان کو امن ملے گا تو دوسری غیر لوگوں کی وجہ سے یا لوگوں سے کی وجود کی بنیاد پر ان کو کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت وجود مل سکتا ہے، جیسے اسرائیل بھی اپنے وجود میں، یا جن لوگوں نے اس کو حکومت مانا ہے وہ امریکہ اور برطانیہ کی حکومتوں کے زیر سایہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، اور یہ دنیا میں نقطے سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ قیامت تک کے لیے اللہ نے یہودیوں کے اوپر ذلت کو ڈال دیا ہے۔ اس کی وجہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے احکامات کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کے پیغمبروں اور رسولوں کو ناحق قتل کیا، اور نافرمانی اس قوم نے اپنا شعار بنایا، اور حدود سے آگے بڑھنا ان لوگوں نے اپنی شان سمجھا۔ اس وجہ سے اللہ نے قیامت تک کے لیے ان کے اوپر ذلت و رسوائی ڈال دی ہے، بحیثیت قوم قدیم ہونے کے اور بحیثیت قوم پرانے ہونے کے۔ دنیا کے اکثر ممالک میں ان کا وجود ہونا چاہیے تھا، لیکن سمٹتے سمٹتے وہ کہاں پہنچ گئے ہیں۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ قیامت تک کے لیے جہاں بھی رہیں گے ذلت ان کا مقدر بنی رہے گی۔ اور پھر آپ دیکھیں بڑی بڑی قوموں نے ان کے اوپر ان کو نقصان پہنچایا، اور نصارہ نے خاص طور پر آپ جانتے ہیں کہ یہودیوں کو جو قتل و غارت گری کی، اور ان کی آپس میں دشمنی بہت زیادہ ہے، وہ تمام کا تمام اسی آیت کا اثر ہے جو اللہ نے یہاں فرمایا کہ ذلت ان کے اوپر ڈال دی گئی ہے جہاں بھی وہ رہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ۔ مسلمانوں، یہ یہودی تمہیں تھوڑا بہت ستانے کے سوا تمہارا کوئی بہت زیادہ نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ یہ بات جاننی چاہیے کہ یہ اس وقت نازل ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں، اور مدینہ منورہ کے یہودی یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی موقع جانے نہیں دیتے تھے ستانے کا۔ اس وقت اللہ نے فرمایا کہ کوئی زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر کبھی لڑائی مسلط بھی ہو گئی تو تمہیں پیٹھ دکھا جائیں گے، پھر انہیں کوئی مدد میسر نہ آئے گی۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ۔ وہ جہاں کہیں پائے جائیں گے ان پر ذلت کا ٹھپا لگا دیا گیا ہے، یہودیوں پر، الا یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی سبب پیدا ہو جائے، یعنی وہ خود صاحب ایمان ہو جائیں، یا خالص وہ اپنے مذہب پر عمل کرتے رہیں اور دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائیں، یا انسانوں کی طرف سے کوئی ذریعہ نکل آئے جو ان کو سہارا دے دے، تو پھر ٹھیک ہے کہیں رہ پائیں گے، لیکن بہرحال وہ اپنے وجود میں
دوسروں کے محتاج ہوں گے۔ یہ اللہ نے صاف فرمایا ہے کہ اگر کہیں ان کو پناہ مل بھی جائے گی تو اس پناہ کے ملنے میں وہ دنیا میں پائی جانے والی دوسری قوموں کے محتاج ہوں گے جو ان کو سہارا دے گی۔ انجام کار یہ ہوگا کہ وہ اللہ کا غصہ لے کر لوٹیں گے۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ اور ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ علماء نے لکھا ہے کہ اسرائیل بھی آج اپنے وجود کے لیے دوسری حکومتوں کا محتاج ہے کہ دوسری حکومتوں نے اسے ملک یا سلطنت تسلیم کیا ہے، اپنے وجود سے نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم نے اللہ نے فرمایا ہے کہ مسکنت ان کا مقدر ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ انتہائی ڈرپوک قوم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ نیز اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نافرمانی کیا کرتے تھے اور ساری حدیں، یعنی اللہ کی نافرمانی کی ساری حدوں کو وہ پار کر دیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے ذلت و رسوائی ان کا مقدر ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا